سنو بھائی، یہاں سے یہاں تک زمین 6 گز ہے. کتنی؟ یہ 3 آدمیوں میں مشترک ہے. تبلیغی کی اس میں 3 گز ہے. کتنے ہیں؟ 3 گز. اس آدمی کا اس میں 2 گز ہے اور میرا اس میں 1 گز زمین. یہ زمین مشترک بنی یا نہ بنی؟ یہ بھی شریک ہے، میں بھی شریک، وہ بھی شریک. اب تبلیغی نے اپنی 3 گز زمین کو اس کے ہاتھ فروخت کر لیا، تو ہم دونوں 1 درجے کی شفیع ہے یا ترتیب وار ہے؟ 1 درجے کی. میں بھی شریک فی المبیع ہوں، یہ بھی شریک فی، لیکن اس کی کتنی زمینیں اور میری؟ اب جب ہم شفع کریں گے اور اس مشتری سے زمین چھینیں گے تو اس مشفوعہ کی زمین کی تقسیم کیسی ہوگی؟ تو بابا جی کہتے ہیں علی مقدار رؤوس ہوگی، اور شفعاء کی رؤوس کتنے ہیں؟ 2. تو وہ 3 گز زمین نصف و نصف ہوگی. 1.5 گز میں لے لوں گا، اس کے پیسے ادا کروں گا، اور 1.5 گز یہ لے گا. اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ مشفوعات کی تقسیم علی قدر ملک ہے. اس کا ملک کتنا تھا؟ 2 گز. تو مشفوعہ میں یہ 2 گز لے گا، اور میرا ملک کتنا تھا؟ 1 گز. تو مشفوعہ میں تو میں 1 گز کے پیسے دے کر 1 گز لوں گا، وہ 2 گزوں کے پیسے دے کر 2 گز لے گا. تو امام صاحب کی نزدیک مشفوعہ کی تقسیم علی قدر رؤوس اور رأسین 2 ہے، تو وہ مشفوعہ 2 حصوں میں تقسیم ہوگی. 1.5 گز میں لوں گا، 1.5 گز کے پیسے دوں گا، 1.5 گز کے پیسے وہ دے کر وہ لے لے گا. اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ نہیں، مشفوعات کی تقسیم علی قدر الملک ہے، اور اس کا ملک کتنا تھا؟ 2 گز. تو مشفوعہ میں کتنا لے گا؟ 2 گز. 2 گز کے پیسے ادا کرے گا، اور میری ملکیت جو ہے وہ 1 گز ہے، تو میں 1 گز کے پیسے دے کر 1 گز خریدوں گا. تو امام صاحب کے نزدیک مشفوعات کی تقسیم علی قدر الانصبا ہے یا علی قدر رؤوس؟ اور امام شافعی کے نزدیک صورت ذہن میں آ گئی. یہ معنی ہے وَإِذَا اجْتَمَعَ الشُّفَعَاءُ، جب شفعاء جمع ہو، یعنی 1 درجے کی 2 شفیع ہے، نفت شفعات مشفوعہ بینہم، ان کی درمیان علی عدد رؤوس ہے، ان کی رؤوس کے اعتبار سے تقسیم ہوگا، اور رأسین 2 ہے تو وہ 2 حصے بنائے جائیں گے. 1.5 میں لوں گا، قیمت ادا کر، 1.5 وہ لے گا. وَلَا يُعْتَبَرُ اخْتِلَافُ الْأَمْلَاكِ، اور اعتبار نہیں کیا جائے گا اختلاف املاک کی، کہ اس کی 2 گز ہے، میرا 1 گز، اس کو نہ دیکھو. وقال شافعی رحمہ اللہ، اور شاہ صاحب نے فرمایا یعلی مقادیر الانصبہ، مشفوعات کی تقسیم بمقدار حصص سے ہوگا، اور حصص اس کی کتنے ہیں؟ تو مشفوعات سے کتنے لے گا؟ 2 گز. اور میرا حصہ کتنا تھا؟ 1 گز. تو بس بات سمجھ میں آئی. اب امام شافعی کی دلیل کیا ہے کہ مشفوعات کی تقسیم علی قدر حصص ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میری 1 گز زمین تھی، اس کے سبب سے میں شفع کا مالک ہوں، تو یہ شفع کا حق مجھے کس نے دلایا؟ 1 گز میں. اور اس کو شفع کا مالک کس نے بنایا؟ 2 گز میں. تو یہ شفع ملکی منفعت ہے. ملکی، میری ملکی منفعت کیا ہے؟ میرا شفع. اس کی ملکیت کی منفعت کیا ہے؟ تو جب شفع منافع ملک میں سے ہے تو یہ تابع ملک کا ہے. تو جس کا ملک ڈبل ہے اس کو مشفوعہ ڈبل دو، اور جس کا مشفوعہ سنگل ہے اس کو مشفوعہ. جس طرح 3 کوٹیاں ہیں، 2 میرے ہیں،
اور ایک اس کا ہے، اس میں 3 بچے جنے، تو میرے کتنے ہوں گے؟ 2، اور اس کے کتنے ہوں گے؟ میری 2 کوٹیاں تھی، اس کی 1 کوٹی تھی، 3 بچے انہوں نے جنے، تو وہ بچے جو ہے وہ ملکیت کے منافع ہے، تو جس کی 2 کوٹیاں ہیں اس کی، اور جس کی 1 کوٹی ہے اس کا 1 بچہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں؟ یا 3 درخت ہے میرے اور اس کے درمیان مشترک، اس میں 2 درخت میرے ہیں، 1 درخت اس کا ہے، 3 من کھجور جو ہے ہم نے اتار دیے، تو تقسیم کیسی ہوگی؟ علی قدر رؤوس یا علی قدر الانصباء؟ علی قدر الانصباء۔ اس میری 2 درخت ہے، میں 2 من دے دوں گا، اس کی 1 درخت ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ دونوں شفیعوں نے جو شفع کیا، یہ شفعاء کس سبب سے ہے؟ ملکیت کی وجہ سے۔ تو گویا کہ مشروعہ منفعت ہے دونوں کی ملک کا، اور منفعت ملک کا ملک کے تابع ہے، تو جس کا ملک ڈبل ہے اس کو ڈبل مشروعہ دو، جس کا سنگل ہے اس کو سنگل دو۔ جس طرح 3 کوٹیاں ملکیت ہے ہماری 2 کی، میری 2 کوٹیاں ہیں اس کی 1، اور انہوں نے بچے جنی 3، تو بچوں کی تقسیم علی قدر رؤوس ہے، ڈیڑھ ہے یا علی قدر الانصباء؟ 3 درخت ہے، ان میں سے 3 من پھل جو ہے وہ نکل آیا، تو 3 من کی تقسیم علی قدر رؤوس ڈیڑھ من ہے، یا یہ کہ علی قدر الملک ہے؟ 3 بکریاں ہیں، 2 میری ہے اور 1 اس کی ہے، اور اس نے 3 کلو دودھ دے دیا، 3 کلو دودھ کی تقسیم علی قدر رؤوس ڈیڑھ ہے یا علی قدر الملک؟ یہ معنی ہے لأن الشفعة، وہ مشروعہ جو ہم نے لیا ہے، من منافع الملک، یہ ہماری ملک کے منافع میں سے ہے، الا یرا، نہیں دیکھا جاتا، انہا شفعہ لتکمیل منفعته، تکمیلی کس طرح؟ پہلے میری 1 گز زمین تھی تو مجھے 1 گز کی منفعت ملتی تھی، اب شفع کرنے کے بعد میری زمین بڑھ گئی تو منفعت بڑھ گئی، تو دیکھو شفع سبب ہے منفعت کا۔ فاشبہ الربا، یہ مشابہ ہوا کس کے ساتھ؟ ربا کے ساتھ۔ 2000 روپے میرے ہیں، 1000 روپے اس کے ہیں، ہم نے ملا کر کاروبار شروع کیا، ہم نے 3 روپے کمائے، یہ 3 روپے کی تقسیم علی قدر رؤوس ڈیڑھ ہوگی یا علی قدر الانصباء ہے؟ جس کی 200 ہے وہ 200 لے گا، جس کا 100۔ ہاں، والغلہ، والغلہ 3 مربع زمینیں، جس میں 2 میرے ہیں 1 اس کے ہے، ہم نے مل کر ہل چلایا، مل کر بیج بویا، مل کر فصل اگا دیا، 3 من گندم نکل آئی، 3 من گندم کی تقسیم کیسی ہوگی؟ 3 ہے۔ اچھا، اول غلطی دوسری صورت، 3 دکانیں ہیں، 2 میری ہے 1 اس کی ہے، ہم تینوں نے کوٹی بنایا، یار یہ کرائے پر دے دیا کرو، وکیل نے ان کو کرائے پر دے دیا، ماہانہ 3 دکانیں ہیں 300 روپے پر، 30 تاریخ کو جو 300 روپے آئیں گے اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ جس کی 2 دکانیں ہیں وہ 200 لے گا، جس کی 1 دکان ہے۔ ہاں، والولد، والولد، بات سمجھ میں؟ مروت کی 2 کوٹیاں ہیں اور اس کی 1 کوٹی ہے، رات انہوں نے 3 بچے جنے، تو مروت کے کتنے بچے ہیں؟ 2، کیونکہ اس کی ملکیت ہے، اور اس کے کتنے بچے ہیں؟ 1، کیونکہ اس کی کوٹی 1 ہے، ٹھیک ہے؟ والثمرہ، 3 درخت ہے، 3 من کھجور نکل آیا، تقسیم کیسی ہوگی؟ علی قدر رؤوس یا علی قدر الانصباء؟ ہاں، ولنا، صورت پھر لوٹاؤ، دلیل سمجھ آ جائے گی۔ کتنی گز زمین تھی؟ 6 گز زمین تھی۔ تبلیغی کی کتنی تھی؟ 3، اور مجاہد کی اور میری 1، ٹھیک ہے۔ اب مجھے سے جب تبلیغی 3 گز زمین بیچے گا تو میں اس پر شفع کر سکتا ہوں یا نہیں؟ شفع کا سبب کیا ہے؟ استحصال، اور 2 گز والا شفع کر سکتا ہے یا نہیں؟ اور سبب کیا ہے؟
تو اتصال جو سبب شفیع کا ہے ہم دونوں برابر ہیں. وہ بھی نفس اتصال رکھتا ہے بائی کے ساتھ, میں بھی نفس اتصال. جب سبب میں مساوی ہے تو مسبب مشفوعہ میں بھی مساوی ہوں گے. میں جو شفیع کا مالک ہوں کس سبب سے؟ اتصال سے. اور یہ جو مالک شفیع کا ہے کس سبب سے؟ اتصال کی وجہ سے. اور نفس اتصال میں ہم دونوں برابر ہے. جب نفس اتصال میں برابر ہے تو مشفوعہ میں بھی کیا ہوں گے؟ وَلَنَا ہماری دلیل یہ ہے انہم ذراعین کا مالک اور ذراع کا مالک استووا برابر ہے فی سبب استحقاق شفع کے سبب میں. وہ سبب کیا ہے؟ اتصال. فیستوون تو صاحب ذراعین اور ذراع برابر ہے فی الاستحقاق نفس شفع میں. نفس اس بات کی دلیل کیا ہے کہ میرا اتصال تبلیغی کے ساتھ اور 2 گز والوں کا اتصال تبلیغی کے ساتھ برابر ہے؟ تو کہتے دلیل یہ ہے کہ یہ 6 گز زمین ہے, فرض کرو 5 گز تبلیغی کی ہے اور میرا 1 گز ہے, اور تبلیغی اپنا 5 گز بیچے تو میں شفا کر سکتا ہوں یا نہیں؟ معلوم ہو وہ 1 گز میں اتصال سبب کامل ہے. بات سمجھ گئے؟ اگر 6 گز زمین میں 5 گز تبلیغی کی ہے اور 1 گز میری زمین ہے اور تبلیغی 5 گز کو بیچے گا تو میں 1 گز کی وجہ سے سبب یا مستحق شفیع کا ہوں یا نہیں؟ معلوم ہوا کہ اتصال کی ذراعین یہ سبب کامل ہے. سببی جس طرح اتصال کی ذراعین سببی کامل ہے. اور جب سبب میں ہم برابر ہو گئے تو شفع میں بھی الا یرا نہیں دیکھا جاتا. انہ لو انفرد واحد منہم اگر 2 شفعاء میں سے ایک ہو, یعنی صاحب ذراع ہے اور صاحب ذراعین نہیں ہے, ایک کی 5 گز ہے ایک کی 1 گز ہے, نو اس کا حق کمال الشفعہ میں مستحق ہوں کل مشروعی کا. وہذا اور استحقاق کل مشروعی کا آیت کمال سبب یہ علامت ہے کمال اتصال کا. ٹھیک ہے. امام شافعی رحمہ اللہ نے ہم پر اعتراض کیا. اعتراض یہ کیا کہ تم نے دلیل یہ پیش کی کہ مشفوعہ میں دونوں اس لیے برابر ہے کہ شفیع کا سبب کیا ہے؟ اتصال. اور اتصال میں دونوں برابر ہے تو شفعی میں بھی کہتے اتصال میں کہاں برابر ہے؟ ایک کا اتصال 1 گز ہے اور دوسرے کا اتصال بائیں کے ساتھ 2 گز. تو 2 گز اتصال زیادہ ہے یا 1 گز اتصال زیادہ؟ 2 گز. آپ کہتے اتصال میں برابر ہے. ایک کا اتصال بائیں کے ساتھ 2 گز میں ہے اور دوسرے کا اتصال ٹھیک ہے. تو مصنف کہتے ہیں کہ اصول کا مسئلہ ہے, ایک دلیل کی قوت ہے اور ایک دلیل کی کثرت ہے. ایک دلیل کی قوت ہے اور ایک دلیل کی قوت یہ ہے کہ میں نے ایک دعویٰ کیا اور اس پر آیت کریمہ پیش کی اور آپ نے اس کے خلاف دعویٰ کیا اور اس پر خبر واحد پیش کر دی, تو میرے دعوی کو ترجیح ہے کیونکہ میری دلیل جو آیت ہے وہ قوی ہے بنسبت کس کی خبریں. یہ ہے قوت پہ دلیل. اور ایک کثرت پہ دلیل. کثرت میں دلیل یہ ہے میں نے یہ دعویٰ کیا اور میں نے 20 آیات بطور دلیل کی پیش کی, آپ نے اس کے خلاف دعویٰ کیا اور آپ نے 1 آیت پیش کی. مجھے ترجیح نہیں ہے کیونکہ میرے پاس قوتی دلیل نہیں ہے. جیسے میری آیت قطعی ہے آپ کی آیت بھی قطعی ہے اور میرے پاس کثرت علت ہے اور کثرت دلائل کا اعتبار نہیں. تو جناب جب میرا اتصال سبب شفیع کا ہے تو 1 گز 1 علت ہے اور اس کا 2 گزوں میں ہے تو اس کے پاس 2 علت ہے. تو اس کے پاس قوت علت آ گئی یا کثرت علت آ گئی؟ اور کثرت علت کے اعتبار نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ میرے پاس شفیع کی علت 1 ہے, وہ کیا ہے؟ اتصال ذراعاً. اور اس کے پاس
شفعی کی علل دو ہے، اتصال فی حاضر ذرا اور اتصال فی حاضر ذرا. تو اس کے پاس کثرت علت ہے یا قوت علت ہے؟ اور کثرت علت کے اعتبار نہیں ہے. یہ معنی ہے اور کثرت اتصال توزن و دلالت کند بکثرت علت ولا اعتبار بها والترجیح یقع بقوت فی العلت. ترجیح ثابت میں شود در آن وقت کی دلیل قوی باشد اگر چه کثیر نباشد. لا بکثرتی ہی، یہاں کوئی کثرت کا اعتبار نہیں ہے. اب آپ کے پاس کثرت ہے لیکن قوت کیوں؟ قوت تب ہوتی کہ آپ کے مقابل میں دوسرا اتصال نہ ہوتا، اور میرے پاس آپ کے مقابل میں اتصال ہے یا نہیں ہے؟ ولا قوت ہونا، صاحب ذرائع کے پاس قوت اتصال نہیں ہے. لظہور اخری بمعاونته، کیونکہ ایک اور علت جو اتصال بھی ذرائع ہے وہ موجود ہے اس کے مقابل میں. بات آئی سمجھ؟ یہ تو امام صاحب نے اپنے دعوی کو روشن کر دیا کہ مشروعات کی تقسیم علی قدر رؤوس ہے، کیونکہ مشروعات کا سبب اتصال ہے، اور اتصال میں صاحب ذرا اور صاحب ذرائع برابر ہے، تو مشروعہ میں بھی ٹھیک. اب امام شافعی کی دلیل کا جواب دے دیں. امام شافعی نے کیا کہا تھا کہ جس کی 2 گز ہے وہ مشروعہ میں سے 2 گز لے گا، اور جس کی 1 گز ہے مشروعہ میں 1 گز لے گا. اور دلیل اس نے یہ پیش کی کہ یہ مشروعہ زمین مجھے اور اس کو کیوں ملا؟ مل کی وجہ سے. تو مشروعہ منافعی شفعہ منافعی ملک میں سے ہیں. ٹھیک ہے. تو صاحب ہدایت جواب دیتا ہے کہ جب مشروعہ منافع ملک میں سے ہے تو منافع سے ملک حرام ہوتے ہیں یا حلال؟ آپ کی گائے ہیں، آپ کی ملکیت ہے، دودھ اس کی منفعت ہے، وہ آپ کے لیے حرام ہے یا حلال؟ تو آپ نے یہاں کہا کہ وہ مشروعہ زمین منافع ملک میں سے ہے اور منافع ملک حلال ہے، تو مشروعہ لینا حلال ہوا. اور پہلے آپ نے کہا تھا کہ جار کے لیے شفع نہیں ہے، کیونکہ شفع کا معنی تملک ملک غیر بدون رضائل غیر، اور یہ عقلاً حرام ہے. تو پہلے شفعی کو آپ نے حرام کہا تھا اور اب کہتے ہیں کہ نہیں یہ منافع ملک میں سے یہ حلال ہے. کہ امام شافعی کے قول میں تعارض ہے یا نہیں؟ وہاں کیا کہا تھا کہ شفع عقلاً حرام ہے، لما فیہا من تملک مال الغیر علی الغیر بدون رضا الغیر. بات سمجھ میں آئی؟ تو وہاں کہا تھا کہ قیاساً شفع حرام ہے کیونکہ یہ تملک مال غیر کا ہے بدون رضا غیر کے. اور اب کہتے ہیں کہ مشروعہ منافع ملک میں سے ہے، اور منافع ملک کیا ہوتے ہیں؟ حلال. تو پہلے حرمت کا فتویٰ اور اب یہ معنی ہے وہ تملک ملک غیر بھی، اور مالک بننا ملک غیر کے جو شفع کا معنی ہے. لا یجعل ثمرۃ من ثمرات ملکہ، ان کو ملک کے ثمرات میں سے ثمرہ بنانا جائز نہیں ہے. بات سمجھ میں؟ بخلاف الثمرہ واشباہ. اور تم نے جو نظائر پیش کیے ربا غلہ ولا ثمرہ وہ منافع ملک ہے، لہذا اس کی تقسیم بے اعتبار ملک کے ہے نہ بے اعتبار رؤوس کے. بات سمجھ میں آ گئی؟ سنو بھائی، کتنی گز زمین تھی؟ تبلیغی کی اس میں کتنی تھی؟ 3 گز. اور میری زمین اور اس کی زمین 2 گز. اب جب تبلیغی اپنی 3 گز زمین کو بیچے گا تو ہم دونوں شفا کریں گے. ٹھیک ہے. لیکن وہ کہتے ہیں یار مجھے دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو باقی زندگی اللہ کے راستے میں گزارتا ہوں، میں شفا نہیں کرتا. تو اب وہ 3 گزوں پر شفا میں کروں گا یا میں 1.5 گز پر کروں گا؟ کہتے 3 پر یہ شفا کرے گا. کیوں؟ یہ جو 1.5 پر کرتا تھا مقابل کی وجہ سے، اور مقابل باقی نہیں رہا. اب 3 کی 3 گز پر
میں شفا کروں گا. یہ معنی ہے وَلَوْ أَسْقَطَ بَعْضُهُمْ حَقَّهُ، اگر صاحب ذراعین اپنا حق شفا ساقط کرے وَهِيَ لِلْبَاقِينَ فِي الْقَالِ، تو شفا باقی لوگوں کے لیے ہوگا کل مشفوعہ میں. اگر وہ ایک تھا وہ لے گا علی عددہم، مگر وہ زیادہ تھی واپس میں تقسیم کریں گے. کیوں؟ لأن الانتقاص، مجھے جو کم حصہ ملتا تھا یعنی 1.5 گز 3 کی بجائے للمزاحمۃ، اس لیے کہ میرا مقابل موجود تھا. حالانکہ مع کمال سبب شفیع کا جو اتصال ہے وہ میرے حق میں قوی ہے. وقد انقطعت، اور مزاحمت ختم ہو گئی. ٹھیک ہے یا نہیں؟ ولو، یہ ایک اور مسئلہ، یہ 6 گز زمین ہے، اس میں 2 گز تبلیغی کی ہے، 2 گز اس کی ہے، 1 گز میری ہے، 1 گز اس کی ہے. کتنے شرکا گئے؟ 2 گز تبلیغی کی، 2 گز مجاہد کی، اور 1 گز میری اور 1 گز اس کی. اب تبلیغی نے اپنا 2 گز بیچ دیا تو شفاعہ 3 ہوں گے، 2 گز والی بھی، 1 گز والا بھی، اور لیکن یہ گز والا سفر پر ہے، غائب ہے. تو باقی شفاعت کتنے رہ گئے؟ میں جو صاحب ذرا ہوں اور یہ جو صاحب ذراعین ہے. تو ہم دونوں شفا کریں گے اور قاضی وہ 3 گز زمین ہمارے اندر تقسیم کریں گے، 1.5 مجھے دے گا، 1.5 اس کو دے گا، اور اس کے انتظار نہیں کرے گا. کیوں؟ اگر انتظار کرے اور سال کے بعد آئے اور یہ کہ میں شفا نہیں کرتا تو انتظار عبث ہوا یا نہ ہوا؟ لہذا اس کا انتظار کی بغیر مشفوعہ ہم لے کر آپس میں برابر 1.5 میں لوں گا اور 1.5. ہاں اگر یہ آیا اور اس نے کہا میں شفا کرتا ہوں تو میں آدھا گز اس کو دے دوں گا اور آدھا گز وہ دے گا. تو اس کے پاس کتنے جمع ہو گئے؟ 1 گز، اور میرے پاس بھی 1 گز رہے گی، اس کے پاس بھی 1 گز. وَلَوْ كَانَ الْبَعْضُ غُيَّبًا، اگر شفعاء میں سے ایک حاضر نہیں تھا، يُقْضَى بِهَا، مشفوعہ کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا بین الحضور، ان شفعاء میں جو حاضرین ہیں، علی عدد رؤوسہم، ان کی رؤوس کے مطابق، اور غائب کا انتظار نہیں کرے گا. کیوں؟ لأن الغائب غائب لعلہ لا یطلب، ہو سکتا ہے آنے کے بعد وہ طلب شفیع کا نہ کرے تو انتظار عبث ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ وَإِن قُضِيَ، وَإِن چھوٹی چھوٹی صورت ہے. اب اس زمین میں 3 گز تبلیغی کے ہیں، 2 گز مجاہد کا ہے، 1 گز میرا ہے. تبلیغی نے اپنی 3 گز بیچ دیے، میں غائب تھا، میں تبلیغ پہ گیا ہوا تھا. اب وہ 2 گز کا شفیع موجود ہے تو قاضی میرا انتظار کرے گا، اس کے حق میں فیصلہ کرے گا. فیصلہ کر لیا، 3 گز دے دیے. سال کے بعد میں تبلیغ سے آیا اور میں نے کہا میں شفا کرتا ہوں، تو اس صورت میں وہ آدھی زمین مجھے دے گا، 1.5 مجھے دے گا. وَإِن قُضِيَ لِحَاضِرٍ بِالْجَمِيعِ، اگر حاضر کے لیے فیصلہ کیا گیا جميع مشفوعہ کے ساتھ، ثُمَّ أَغْضَرَ آخَرَ، پھر وہ دوسرا شفیع آیا، يُقْضَى لَهُ بِالنِّصْفِ، میرے لیے قضا بالنصف ہوگا. بات سمجھ گئے؟ دوسری چھوٹی صورت، 6 گز زمین میں 2 گز تبلیغی کا ہے، 2 گز مجاہد کا ہے، 1 گز میرا ہے، 1 گز اس کا ہے. تبلیغی نے اپنی 2 گز زمین جو ہے وہ بیچ دی. شفعاء کتنے؟ 3، مگر یہ غائب ہے. تو قاضی کا انتظار کرے گا یا ہم دونوں کو مشفوعہ دے گا؟ دے دیا، 1.5 گز اس کو دیا، 1.5 گز مجھے. سال کے بعد یہ آئے اور اس نے کہا میں شفا کرتا ہوں، تو میرے پاس جو حصہ ہے 1.5 گز، میں اس کا ثلث لوں گا. ثلث کتنا ہے 1.5 گز کا؟ نصف گز. 1.5 گز میں گز میں 2 نصف ہے اور نصف یہ ہے تو 3 انصاف ہو گئے، تو نصف گز اس کو دوں گا اور ثلث ہو جائے گا یعنی نصف گز. تو اس کے پاس کتنے جمع ہو گئے؟ 1 گز، اور میرے پاس 1 گز بچا، اس کے پاس
ولو حضر ثالثا، اگر شفیع ثالث آ جائے فبثلث ما، تو حکم ہوگا 7 ثلث اس مشفوعہ کی جو ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، تحقیقا للتسویہ، تاکہ تینوں شفعاء برابر ہو جائے۔ میں نے 1.5 میں سے آدھا دیا تو 1 گز میرے پاس رہا، اس نے 1.5 میں سے آدھا دیا تو اس کے پاس 1 گز رہا، اس کے پاس 2 نصف ذرا جمع ہو گئے، اس کے پاس بھی 1 گز۔ تیسری صورت فلو سلم الحاضر بعد ما قضی له بالجميع لا يأخذ القادم الا بالنساء الا، سنو بھائی، یہ 6 گز زمین میں 3 گز تبلیغی کا ہے اور 2 گز مجاہد کا ہے اور 1 گز میرا ہے، میں غائب تھا، تبلیغی نے اپنا حصہ زمین بیچ دی، تو قاضی میرا انتظار کرے گا یا کل مشفوعہ اس کو دے دے؟ اب قاضی نے فیصلہ کیا کہ بھئی سارا مشفوعہ تم لے لو، جب اس کے حق میں فیصلہ ہوا اس نے کہا میں شفا نہیں کرتا، اب اس کے بعد میں آیا تو میں سارا مشفوعہ لوں گا یا نصف لوں گا؟ تو میں نصف لے لوں گا، سارا نہیں لے سکتا، کیونکہ جب قاضی نے اس کے حق میں فیصلہ کیا تو میرا حق تو محفوظ ہے، اس کا حق مجھ سے نکل گیا قضا کی وجہ سے، اب جب میں آؤں گا تو میں کل مشفوعہ نہیں لوں گا، نصف۔ یہ معنی ہے فلو سلم الحاضر، اگر حاضر شفیع ترک کرتا ہے شفا بعد ما قضی له بالجمیع، بعد اس کے کس کے لیے قضا بالجمیع ہوا تھا، نو لا یاخذ القادم، آنے والا مسافر نہیں لے گا الا النصف، کیوں؟ لأن قضاء القاضی بالکل، قاضی نے جب قضا بالکل کیا حاضر کے لیے نو قطع حق الغائب، حق غائب کو ختم کر دیا، عن النصف، نصف سے جو حاضر شفیع کا ہے، بخلاف ما قبل، یہ چوتھی صورت، 3 گز تبلیغی کے ہیں، 1 گز مجاہد کا ہے، 1 گز میرا، تبلیغی نے اپنا حصہ زمین بیچی، ہم دونوں شفیع بن سکتے ہیں لیکن میں غائب ہوں، تو قاضی میرے حق میں میرا انتظار کرے گا یا فیصلہ سنائے گا؟ ہاں، ابھی قاضی نے فیصلہ اس کے حق میں نہیں سنایا تھا، اس نے کہا میں شبہ نہیں کرتا، اس صورت میں جب باہر سے آؤں گا تو سارا مشفوعہ میں لوں گا۔ یہ معنی ہے بخلاف ما قبل القضاء، بخلاف اس کے کہ حاضر شفا تر کرے قضاء قاضی سے پہلے اور بعد میں مسافر آ جائے تو مسافر کیا لے گا؟ سارا۔ والشفعة تجب بعقد البيع، سنو بھائی، یہ ایک مسئلہ، یہ زمین تبلیغی کی ہے اور یہ زمین میری ہے، ٹھیک ہے؟ تبلیغی نے یہ زمین کسی کو اجارہ پر دے دی، کرایہ پر دے دی، تو میں شفا نہیں کر سکتا۔ تبلیغی نے اپنی زمین رائیوین کے لیے وقف کر دی تو میں شفا نہیں کر سکتا۔ تبلیغی نے یہ زمین کسی کو ہبتاً دے دی تو میں شفا نہیں کر سکتا۔ میں شفا کب کروں گا کہ تبلیغی اپنی زمین کسی کو دے اور عوض کے بدلے دے دے، اور عوض کے بدلے دینا بیع ہے۔ معلوم ہوا کہ شفیع کا شفا تب چلے گا کہ تبلیغی ہبہ کرے، وقف کرے، اجارہ کرے یا بیع کرے، اس لیے کہتے ہیں وَتَجِبُ بِعَقْدِ الْبَيْعِ، شفا ثابت ہے عقد بیع کی بات، ٹھیک ہے؟ اب اس پر ایک اعتراض ہے کہ وَالشُّفَةُ تَجِبُ بِعَقْدِ الْبَيْعِ میں یہ بات سببیہ ہے، اور بات سببیہ اپنی مدخول کو سبب بناتا ہے ماقبل کے لیے، ماقبل شفا ہے، ما بعد عقد بیع ہے۔ معلوم ہوا کہ شفے کا سبب کون ہے؟ عقد بیع، اور پہلے گزر چکا ہے کہ شفے کا سبب کیا ہے؟ اتصال ملکی۔ تو متن کے قول میں تعارض آئے تو مصنف جواب دیتا ہے کہ بعقد البیع میں یہ با سببیہ نہیں ہے، یہ با بمعنی بعدو کے ہے، یعنی والشفعۃ تجب بعد البیع، شفا شفیع کے لیے ثابت ہوگا بسبب عقد بیع کی یا بعد عقد بیع۔
سبب تو وہی اتصال ہے، اس لیے کہتے ہیں مانا ہو بعدہ یعنی بعد عقد البیع لا انہ ہوا سبب، یہ مانا نہیں ہے کہ عقد بیع سبب ہے، لأن سببها الاتصال، کیونکہ پہلے گزر چکا ہے کہ سبب شفیع کا کیا ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ علامہ بینا سنو، اب اس جواب سے کیا معلوم ہوا کہ سبب شفیع کا عقد بیع ہے یا اتصال ہے؟ تو جب اتصال علت ہے شفیع کا تو پھر یہ بعد عقد البیع کی شرط کیوں ہے؟ بعد عقد البیع کی تو مصنف کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ شفیع کا سبب نہ عقد بیع ہے اور نہ شفیع کا سبب اتصالی ملکی ہے، بلکہ شفعی کا سبب نفرت مالکی ہے اپنے ملک۔ کیا ہے؟ نفرت۔ تبلیغی کی دل میں جب اپنی زمین سے نفرت پیدا ہو گئی تو شریک کو شفع کرنے کا حق حاصل، لیکن نفرت تو امر قلبی ہے، شریک کو پتہ نہیں چلتا کہ میرا پڑوسی اپنی زمین سے نفرت کرتا ہے یا محبت کرتا ہے، اس نفرت کی دلیل بیع ہے۔ جب وہ بیچنا چاہے معلوم ہوا کہ اس کا دل بھرا ہے اور مبیعہ سے اس کے دل میں نفرت ہے، اس لیے ہم نے عقد بیع کو شرط قرار دیا۔ تو اصل سبب شفیع شفیع کا وہ کون ہے؟ مالک کی نفرت اپنی زمین سے، لیکن نفرت امر باطن ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا، اور بیع اس نفرت کی دلیل ہے۔ جب مالک اپنے زمین بیچنا چاہے معلوم ہوا کہ مالک کے دل میں زمین سے محبت ہے یا نفرت ہے؟ نفرت ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی، اس لیے عقد بیع کو شرط قرار دیا گیا۔ والوجہ فی او اصل وجہ اشتراط بیع میں یہ ہے کہ ان الشفعہ انما تجب، شفع ثابت ہوتا ہے اذا رغب، جب نفرت کرتا ہے البائع مالک عن ملک دار، دار کے مالک ہونے سے، لیکن وہ نفرت جو ہے امر ممتنع، والبیع یعرفها، اور بیع معرف ہے نفرت کا، اس لیے ہم نے عقد بیع کو شرط لگا دیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب تم بتاؤ اصل شرط عقد بیع ہے یا اصل شرط قلبی نفرت ہے؟ تو اگر ہمیں قلبی نفرت کا پتہ چلے بغیر بیع کے تو پھر بھی شبہ چلتا۔ مثال، یہ تبلیغی کا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے، اب تبلیغی نے لوٹ سی کر میں اعلان کیا کہ میں نے اپنا گھر بیچ لیا ہے مجاہد کے ہاتھ، اور مجاہد کہتے جھوٹ بولتے میں نہیں خریدی، اب میں شفع کر سکتا ہوں، کیونکہ شرط شفیع کے لیے کیا ہے؟ نفرت، اور نفرت تو اعلان سے معلوم ہے، اس نے کہا میں نے اپنا مکان بیچ دیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے ولہذا اصل شرط عقد بیع نہیں ہے، اصلی شرط نفرت ہے، یکتفا اکتفا کیا جائے گا بیع کے ثابت ہونے میں فی حق البائع حتی یاخذها الشفیع، شفیع شفع کے ساتھ لے سکتا ہے جب بائی اقرار کرے بیع کا، وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي يُكَذِّبُهُ، اگر کہ مشتری اس کو کیا کرتا ہے؟ جھٹلا رہا ہے۔ اب بات سمجھ میں؟ یہ قبل از وقت بات ہے لیکن مصنف لکھ چکا ہے کیا؟ وَتَسْتَقِرُّ بِالْأَشْهَادِ وَلَا بُدَّ مِنْ طَلَبِ الْمُوَاصَبَةِ، آپ نے شفاعات کی تعداد معلوم کی کہ شفاعات کتنے ہیں؟ ہاں، تین، شریک فی المبیع، شریک فی المنافع، اور اب مولوی صاحب یہ تبلیغی کی زمین ہے، یہ میری زمین ہے، تبلیغی نے اپنی زمین بیچی، اب میں شفع کروں گا، شفیع کے لیے تین طلب ضروری ہے، ایک کا نام طلب موثبت ہے، دوسرے کا نام طلب الاشہاد و تقریر ہے، تیسرے کا نام طلب خصومت ہے۔ کتنے ہو؟ طلب موثبت یہ ہے
کہ جب تبلیغی زمین بیچے تو جس مجلس میں مجھے اطلاع ملے کہ تمہاری پڑوسی نے زمین بیچی ہے، اسی میں جب میں طلب کروں گا کہ بھئی میں اس کا مدعی ہوں، اس کا نام طلب موثبت۔ اس کے بعد طلب اشہاد، اگر مجلس علم میں میرے پاس لوگ تھے تو وہاں سے 2 گواہ اٹھا لوں گا، اگر وہاں میں اکیلا بیٹھا تھا تو گلی راستہ بازار سے 2 گواہ مقرر کروں گا اور وہ تبلیغی پر پیش کروں گا کہ دیکھو یہ میرا پڑوسی تھا، میری اجازت کے بغیر اس نے مکان بیچا ہے، اور اگر تبلیغی خدا کی راہ میں گیا تھا تو جس نے خریدی مشتری پر وہ 2 گواہ پیش کروں گا، اور اگر وہ بھی خدا کے راستے میں گیا تھا تو اس مکان پر پیش کروں گا کہ اس مکان پر میرا شبہ ہے۔ یہ گواہوں کو پیش کرنا بائی کے خلاف یا مشتری کے خلاف یا زمین پر، اس کا نام ہے طلب الاشہاد و تقریر۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد طلب خصومت ہے۔ طلب خصومت یہ ہے کہ اگر وہ گھر تبلیغی کے ہاتھ میں ہے تو میں اس کو پکڑ کر عدالت میں لے جاؤں، اگر مشتری کے قبضے میں ہے تو اس کو پکڑ کر عدالت میں لے جاؤں اور قاضی کو کہوں کہ اس نے پڑوسی ہونے کے باوجود میری اجازت کے بغیر مکان بیچا ہے، میں اس کا طلب موثبت بھی کر چکا ہوں، طلب اشہاد بھی کر چکا ہوں، یہ 2 گواہ موجود ہیں آپ کے سامنے، اب آپ مجھے میرا حق دلا دے۔ اس کا نام ہے طلب خصومت۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی طلب کون سی ہے؟ یہ کس وقت یہ طلب ہوگی؟ جب شفیع کو علم بالبیع ہو جائے۔ اس کے بعد طلب اشہاد و تقریر کی 2 گواہ بائی پر پیش کرے اگر مبیت کے ہاتھ میں ہے، مشتری پر پیش کرے اگر وہ قبض کر چکا ہے، دونوں غائب ہے تو کس پر پیش کرے؟ یہ طلب الاشہاد و تقریر ہے۔ اور اس کے بعد طلب خصومت عدالت میں، یہ مانے وہ تستقر اور شفا مضبوط ہوتا ہے بالاشہاد، طلب اشہاد سے، یہ وہ دوسری طلب ہے، لیکن ولا بد من طلب الموثبات، طلب اشہاد سے پہلے شفیع کے لیے طلب موثبت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ کہتے جب طلب موثبت کی تو اس کے بعد طلب اشہاد کی کیوں ضرورت؟ تو مصنف کہتے ہیں کہ اگر صرف تنہائی میں طلب موثبت کرے تو ہو سکتا ہے کہ کل وائی یا مشتری انکار کرے کہ اس نے طلب کی نہیں ہے، اور جب طلب ثابت نہ ہو جائے تو شبہ باطل ہوتا ہے، لہذا طلب موثبت کے بعد 2 گواہ پیش کرے گا۔ اگر بائی یا مشتری طلب موثبت کے انکار کرے تو وہ گواہ پیش کرے گا، یہ 2 گواہ ہے کہ میں طلب موثبت کر چکا ہوں۔ لأن حق الشفعة يبطل بالإعراض، لأنه غلط ہے، لأن حق نہ ٹھیک ہے، لأنه یہ شفا حق ضعیف، یہ ایک حق ضعیف ہے، یبطل یہ حق شفا باطل ہوتا ہے بالإعراض اگر مشتری کی طلب ثابت نہ ہو جائے، نو فلا بد من الاشہاد، لابدی ہے طلب اشہاد سے، والطلب اور طلب موثبت سے، لیعلم بذالک تاکہ طلب موثبت سے اشہاد سے معلوم ہو جائے، رغبتہ محبت شفیع کے فیہ شفع میں، دون اعراضہ نہ انکار شفیع کا عنہ شفع سے۔ ولأن دوسری بات یہ ہے کہ تیسرے درجے میں شفیع نے کہاں جانا ہے؟ ادا، اور قاضی گواہوں کے بغیر دعوت سنتا نہیں ہے، لہذا طلب موثبت کے بعد اور طلب خصومت سے پہلے کس کی ضرورت ہے؟ طلب اشہاد کی۔ وَلِأَنَّهُ شفیع محتاج ہے الی اثبات طلبی، واسطے اثبات طلب موثبت کے قاضی کے سامنے، ولا يمكنه اور شفیع کے لیے اثبات طلب موثبت کا ممکن نہیں ہے الا بالاشہاد۔ بات سمجھ میں آئی؟ سنو بھائی، صورت مسئلے کی سنو، یہ زمین کس کی تھی؟ تبلیغی کی، اور یہ میری ہے، ٹھیک ہے۔ تبلیغی نے اپنی زمین فروخت کر دی اس آدمی، تو مجھے شفیع کا حق حاصل ہے یا نہیں؟ میں نے طلب موثبت کی، اس کے بعد طلب
اشہاد کر لیا، اور طلب اشہاد کے بعد میں نے طلبی خصومت کر لی، تو بس ان 3 طلبات کی وجہ سے میں مالک بنا؟ کہتے ہیں مالک بننے کے 2 راستے ہیں، ایک یہ کہ مشتری تسلیم کرے کہ وہی زمین جو میرا پیسہ مجھے دے دو، تو شفیع کے مالک ہونے کا ایک راستہ کیا ہے کہ مشتری اس کو زمین تسلیم کرے، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ مشتری تسلیم نہیں کرتا لیکن قاضی میرے حق میں فیصلہ کرے، تو ایک سبب میری ملکیت کا مشفوعہ کے اوپر تسلیمی مشتری ہے، اور دوسرا سبب کیا ہے؟ قضائی، بس یہ معنی ہے وَتُمْلَكُ، اور مشفوعہ زمین مملوک بنائی جائے گی شفیع کی بالأخذ، جب شفیع اس کو لے لے، اذا سلمها المشتری، اور مشتری اپنی مرضی سے تسلیم کرے، او حکم بها الحاکم، یا حاکم فیصلہ کرے، ٹھیک ہے؟ یہ کیوں؟ وجہ یہ کہ اس مشتری نے جب تبلیغی کی زمین خریدی تو شراء کی وجہ سے مشتری مالک بنا ہے، اور جب وہ مالک بنا تو یہ زمین مالک کی ملکیت سے کب نکلے گی کہ وہ خود چھوڑ دے، اور اگر خود نہیں چھوڑتا تو قاضی کو ولایت عامہ حاصل ہے، وہ چھوڑا دے، یہ معنی ہے لأن الملک، اس زمین پر ملک مشتری کا تھام ہو گیا، فلا ينتقل، تو ملک اس زمین کی منتقل نہیں ہے شفیع کو الا بالتراضی، مگر تب کہ مشتری رضامند ہو جائے، او بقضاء القاضی، یا قاضی قضا کرے، کما فی الرجوع فی الحبہ، جیسے رجوع فی دیکھو مجاہد نے مروت کو کھوتی ہبتن خرائے ورکا، ٹھیک ہے؟ اب مجاہد جو ہے وہ رجوع چاہتا ہے کہ میری کھوتی مجھے واپس ہو جائے، تو یہ واپس کا مستحق کب ہے کہ یا تو مروت رضامند ہو جائے کہ ہاں یہ خر نہیں ہے، خرا ہے، اور خرا مجھے پسند نہیں ہے، مجھے خر چاہیے، یہ تسلیم کرے، اور اگر وہ تسلیم نہ کرے تو ہاں یہ معنی ہے کما فی رجوع فی الحبہ، تو واہب اپنی موہوبی کا کب مالک ہو سکتا ہے کہ موہوب لہو تسلیم کرے یا قاضی قضا کرے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب سن لو، شفیع مشروع کا مالک نہ طلب معتبر سے بنتا ہے، طلب اشاعت سے بنتا ہے، طلب خصومت سے بنتا ہے، نہیں بنتا۔ اس کے بعد یا تو تسلیم ہوگی مشتری کی طرف سے یا قضا ہوگا قاضی کی طرف سے، بات ہے سمجھ۔ تو قضا اور تسلیم سے پہلے مالک کون ہے؟ مشتری، اور قضا اور تسلیم کے بعد مالک کون ہے؟ شفیع۔ اب اس پر مسائل دیکھیں۔ وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ هَذَا، اور اس شرط کا فائدہ ظاہر ہے فیما اذا مات الشفیع بعد الطلب قبل حکم الحاکم و تسلیم المخاصم لا تورث عنہ فی الصورت الاولی۔ ادھر دیکھ، یہ زمین تبلیغی کی تھی، یہ میری تبلیغی نے زمین بیچی، میں نے طلب معتبت کی، طلب اشاعت بھی کیا، فرض کرو طلب خصومت بھی کیا، لیکن ابھی نہ تسلیم ہے نہ قضا ہے، اور میں مر گیا، تو مجھ سے وہ زمین میرے ورثہ لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے، میری ورثہ تو میری ملک کو تقسیم کریں گے، اور وہ تو میرا ملک نہیں ہے۔ یہ ہے اس قول کا اذا مات شفیع، شفیع مر جاتا ہے بعد طلب معتبت اشحاد کے بعد، آئندہ عبارت لگاؤ قبل حکم الحاکم، میں مرا حکم حاکم سے پہلے اور تسلیم مخاصم مشتری سے پہلے، لا تورث عنہ، میری ورثہ وہ میراث میں تقسیم نہیں کریں گے فی صورت الاولی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، دوسری صورت، تبلیغی نے زمین بیچی، میں نے طلب معتبت بھی کی، طلب اشاعت بھی کیا، فرض کرو عدالت میں طلب خصومت کے لیے بھی کیا، لیکن ابھی تسلیم مشتری کی اور قضا قاضی کی موجود نہیں ہے، جب نہیں ہے میں نے یہ مکان بیچ دیا جو میرا تھا، تو اس پر جو میرا شبہ تھا وہ کیا ہوا؟
باطل ہوا. کیوں؟ کس پر شفا؟ بسبب ملک کے تھا اس گھر میں، اور بیع سے یہ ملک باطل ہوا تو اس میں شفا باطل. یہ معنی ہے اس قول کا. وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ هَذَا فِيمَا إِذَا بَاعَ دَارَهُ. میں نے بیچا اپنا ذاتی گھر کون تھا؟ المستحق بہا، جس کی سبب سے میں مستحق بنا تھا، الشفعۃ شفعے کا، اور میں نے بیچا قبل حکم الحاکم اور تسلیم المخاصمہ، تبطل شفعته فی الثانیہ. اس دوسری صورت میں میرا شفعہ داری مشفوعہ پر باطل ہے، کیونکہ اس پر شفعے کا سبب اس کا ملک تھا اور ملک ختم ہوا. ٹھیک ہے، کتنی صورتیں ہوئی؟ تیسری صورت. وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ هَذَا فِيمَا إِذَا بِيعَ الدَّارُ بِجَنْبِ الدَّارِ الْمَشْفُوعَةِ قَبْلَ حُكْمِ الْحَاكِمِ وَتَسْلِيمِ الْمُخَاصَمِ لَا يَسْتَحِقُّهَا فِي الثَّالِثَةِ. یہ صورت دیکھو، یہ تبلیغی کا گھر تھا، یہ میرا گھر. تبلیغی نے اپنا مکان بیچ دیا. میں نے طلب محاسبت، طلب اشاعت، طلب خصومت کی، لیکن ابھی تسلیم اور قضا نہیں ہے. اس گھر کے قریب یہ عمر کا مکان تھا، یہ اس نے بیچ دیا. تو میں اس گھر کی وجہ سے اس پر شبہ کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا. اس کے ساتھ متصل تو یہ ہے، اور یہ میرا ملک نہیں ہے. اس پر شبہ کرے گا تو ملک نہیں کرے گا. یہ عمر کا گھر ہے، یہ تبلیغی کا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے. تبلیغی نے اپنا مکان فروخت کیا، میں نے شفا کر کی طلب محاسبت بھی کی، طلب اشاعت و تقریر بھی کی، خصومت کے لیے عدالت میں بھی گیا، لیکن ابھی وہ رضامند نہیں ہے مجھے دینے پر، اور نہ قاضی نے قضا کیا ہے. اس دوران یہ مکان بھی کیا، اس پر میں شفا کر سکتا ہوں؟ اس پر تو وہ شفا کرے گا جو اس کا مالک ہے، اور میں ابھی تک اس کا مالک نہیں. اس کا مالک کون ہے؟ لہذا عمر کے مکان پر مشتری شفا کرے گا، میں نہیں کر سکتا. وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ هَذَا، اور اس کا فائدہ ظاہر ہے فیما، اس صورت کے اندر بیع الدار، کہ عمر کا مکان بک گیا، بجنب الدار المشفوعہ، تبلیغی کی دار کے قریب، قبل حکم الحاکم و تسلیم المخاصم. لا يستحقها، میں مستحق نہیں عمر کے مکان پر شفع کرنے کا. اس ثالثہ، کیوں؟ لانعدام الملک له، میرا ملک نہیں ہے تبلیغی کے مکان پر. صورت آئی. یہ تبلیغی کا مکان ہے، یہ میرا مکان ہے. ہاں، مصنف نے کہا تجب الشفعۃ، شفع واجب ہوگا بعقد بیع، اور عقد بیع کی تعریف کیا ہے؟ معاوضۃ المال بالمال. تو میں شفع تب کروں گا کہ یہ زمین کسی کو دے کر مال عوض میں لے لے، اور اگر یہ ہبہ کرے، صدقہ دے، تو کیونکہ وہاں معاوضہ نہیں ہے. یہ قول کی تجب بالعقد البیع، یہ بیان ہے کہ انہ لا یجب، شفع ثابت نہیں ہے الا عند معاوضۃ المال بالمال، مگر اس صورت میں کہ تبلیغی عوض میں مال لے، اپنی زمین مال کے بدلے، جیسے ہم اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی. واللہ سبحانہ وتعالی باب طلب. بس